بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب۔ اور اس ملک میں جب بھی کرائسس ہو، خیر کی خبر کسی دروازے سے آتی اس لیے نہیں ہے کیونکہ جھوٹ بولنا جو ہے وہ یقین کیجئے کہ ہم نے اس طرح اپنے اندر سمو لیا جیسے کہ ہمارے جین کا یہ کوئی کوڈ ہو۔ اب یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بات اس لیے نہیں سمجھ میں آئے گی کہ ہمارے ہاں تعلیم اور درس میں زیادہ تر اگر آپ پچھلے 20 سال کا تجزیہ کریں تو لوگوں نے ہیومینٹیز اور سوشل سائنسز اور مینیجریل سائنسز کی طرف زیادہ توجہ دی اور بہت کم توجہ دی ہے ان سبجیکٹس کے لیے جو کہ آج ہمیں سمجھنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ الگوریدم ایک لفظ ہے جو کہ میں آپ سے اگر عرض کروں، یقین کیجئے آپ میں سے 99.99% لوگ اس کو نہیں سمجھ سکتے کہ الگوریدم کیا ہے، لیکن اگر میں آج کہوں کہ مساجد کے اندر یہ ہونا چاہیے، آپ اپنی فوراً رائے دیں گے۔ بھائی الگوریدم اس الخوارجی کی بنایا ہوا سائنسی اصول ہے جس کے اوپر آج کمپیوٹر ہی نہیں صرف بنا ہوا، 01 ہی نہیں صرف بنا ہوا، اس کے اوپر بیٹھے امریکہ سے لے کے نیپال تک کے تمام لوگ جب یہ پروجیکشن کرنا چاہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ کپتان نے پروجیکشن کی تھی کہ فلاں مہینے میں اتنے لوگ ہوں گے، یہ کپتان کی اپنی رائے نہیں تھی، یہ جو ڈاکٹر ظفر صاحب ہیں انہوں نے ان کو ایک سسٹم دیا تھا جس کی بنیاد پہ کہا تھا۔ وہ غلط یا صحیح ہے وہ الگ بات ہے۔ الگوریدم وہ انالیسس کا طریقہ ہے جس کو کہتے ہیں کرٹیکل پاتھ میتھڈ انالیسس، یہ یاد رکھیے گا لفظ۔ آپ سینکڑوں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں آپشنز کو چوز کر کے دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والی پروبیبلٹی کیا ہوگی۔ اب یہ لفظ پروبیبلٹی جو استعمال کر رہا ہوں، یہ سب سے زیادہ استعمال کہاں ہوتا ہے؟ یہ استعمال ہوتا ہے جہاز کی کاکپٹ کے اندر۔ وہ جہاز جو اربوں روپے کا ہے، اس میں وہ 22 سال کا نوجوان یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اگر یوں کروں گا تو یوں ہوگا، یوں کروں گا، یہ الگوریتم استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ آج اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے آنے والا جو مہینہ ہے اس میں موتیں زیادہ ہوں گی کورونا کی وجہ سے، سوشل ڈسٹنسنگ جو ہے اس کا خیال رکھیے، وہ اپنی رائے نہیں دے رہا، وہ الگوریتم کی بنائی ہوئی پروجیکشن دے رہا ہے۔ اب ایک بات آپ کو بتاتا ہوں انتہائی لطف کی۔ نیو یارک کے اندر اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ، امریکہ کے اندر نیو یارک اور نیو جرسی اور کنیٹیکٹ میں سب سے زیادہ اموات ہو رہی ہیں۔ وہاں کے جناب CEO سے پوچھا گیا ایک ہسپتال کے کہ حضور اقدس آپ اتنے زیادہ نااہل کیوں ہیں؟ اب یہ اتنے نااہل ہونے کا جو اس نے کہا تھا وہ اس لیے کہا تھا کہ ڈاکٹر جو تھے وہ باہر نکلے ہوئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ جناب ہمیں چیزیں دیں، ہمیں دستانے دیں، ہمیں گلو دیں۔ اس نے جملہ کیا کہا؟ اس نے کہا کہ ہماری روز کی ہسپتال میں جو کھپت تھی، کھپت یعنی کہ یوزیج تھی فرنٹ لائن ڈاکٹرز کے لیے، یعنی کہ جو کہ پیشنٹ کو ریسیو کرتے ہیں OPD کے اندر، آؤٹ پیشنٹ ڈپارٹمنٹ میں یا ایمرجنسی کے اندر، ان کی تعداد تھی 4000 پر ڈے، 4000 پر ڈے ایک ہسپتال میں۔ اس نے کہا اب 4000 90,000 میں تبدیل ہو گیا، ہمیں 90,000 پرسنل پروٹیکٹڈ جو یونیفارمز ہیں وہ چاہیے، ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم زیادہ سے زیادہ 6 ساڑھے 6 ہزار کر سکتے ہیں، یہ کہہ رہے امریکہ۔ لیکن میرا دونوں ہاتھوں سے سلام ہے اپنے کپتان کو، میرا سلام ہے اس حکومت وقت کو، میرا سلام ہے عقیدت اور محبت ہے ہماری منسٹر آف ہیلتھ کو، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہم نے دے دی ہیں اور ہمارے ڈاکٹر فلی ایکوپڈ ہیں، اور پھر یہ جو کہہ رہے ہیں یہ بالکل جھوٹ ہے۔ ایکچولی یہ کچھ اور چاہ رہے ہیں، کہہ یہ رہے ہیں۔ اگر یہ سچ ہے، اور میری دعا ہے کہ یہ سارے لوگ سچ کہہ رہے ہوں، اگر یہ بات صحیح ہے تو یہ بڑی اعلیٰ بات ہے کہ پاکستان امریکہ سے زیادہ امیر، یورپ سے زیادہ امیر، اسپین سے زیادہ قابل، اور تمام چیزوں کے نہ ہوتے ہوئے بھی ہم اپنے ان فرنٹ لائن ڈاکٹرز کو سب کچھ پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ یہ بیانیہ میرا نہیں ہے، یہ حکومت کا بیانیہ ہے۔ میرے ساتھ ڈاکٹر عاطف موجود ہے، میرے ساتھ ڈاکٹر آمنہ موجود ہے، میرے ساتھ جناب ڈاکٹر روبا موجود ہے اور ڈاکٹر خدا موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ سب کا۔ ڈاکٹر صاحب آپ اتنا زیادہ پھڈا اور فتنہ کیوں ڈال رہے ہیں؟ آپ نے اپنے لوگ رکھوانے ہیں جو نکالے گئے تھے، جیسے کہ سیکرٹری صاحب نے کہا۔ آپ یہ کیوں الزام لگا رہے ہیں اس کرائسس میں کہ جناب ہمارے پاس سامان نہیں ہے؟ کتب بھائی، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جھوٹ بولنا ہماری ایک ہیبٹ بن چکی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ کیا اس کا نام ہے، اس کو بولنے سے شاید ہم لوگوں کو کنونس کر لیں گے، اور ہم کر بھی لیتے ہیں ویسے بائی دا وے۔ اچھا، سیاستدان کرتے ہیں، ہم کر لیتے ہیں، سیاستدان کرتے ہیں۔ بڑا کیٹیگوریکلی بتاؤں، یہ اگر نبیل عوان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم ان لوگوں کی بحالی چاہتے ہیں جو کہ ڈاکٹرز ٹرمنیٹ ہوئے تھے اور جنہیں عدالت نے بحال کیا تھا، تو بالکل یہ ہمارا ایک ایجنڈا ہے، کیونکہ عدالت نے بحال کیا۔ یہ مجھے ایک بات ہے، انہیں شرم آنا چاہیے اس چیز کے اوپر۔ کیا پولیٹیکل وکٹمائزیشن ڈاکٹرز کی یہ کیا جائز ہے؟ کیا جب یہ خود عدالت کے پاس گئے تھے، آپ مجھے ایک بات بتائیں، کئی کا گریجویٹ، سر مجھے ذرا، کئی کا گریجویٹ
جو کہ ایف پارٹ 2 کا ریٹرن پاس ہے اور آفٹر فیو ڈیز کنسلٹنٹ ہوگا. آپ نے اپنے سیکرٹری صاحب کو نا کچھ نہیں کہنا. یہ سیکرٹری صاحب کا نام ہے نبیل اوان صاحب, یہ سیکرٹری ہیلتھ ہے. سیکرٹری ہیلتھ صاحب نے رات کو ہمیں دیے نادر چٹھا صاحب جو کہ اسپیشل سیکرٹری ڈیولپمنٹ ہے. ان سے ہماری بڑی لمبی بات بھی, انہوں نے کہا کہ صبح آؤں گا. صبح الحمدللہ رب العالمین اللہ کے فضل و کرم سے حضرت نے ہمیں بلاک کر دیا اور ہمیں لیٹ ڈاؤن کیا اور آنے سے بیان دیں سے. ہماری اب بھی میں چاہوں گا کہ ہمارا ٹیلی فون نمبر جو ہے وہ کھول دیں اور اس کے بعد پھر بھی اگر وہ آ کے بات کرنا چاہیں تو ضرور کریں, لیکن سیکرٹری صاحب کا جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ بھی ہم نے چلا دیا. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آپ جی یہ عدالت نے تو چھوڑ دیجیے نا, عدالت نے کہا, آپ نے کہا کہ عدالت کا قانون لگائیں, وہ نہیں لگا رہے, چھوڑ دیجیے. یہاں تو عدالت نے بھی آپ کو جھوٹا کہہ دیا بائی دا وے, آپ کو کل کا فیصلہ آپ کے سامنے ہوگا. وہ مس کوٹ کیا گیا کیس, وہ کیس اور ہے. اس کیس کے اندر 4 سے 5 وہ انڈیویجول ڈاکٹرز گئے. ڈاکٹر مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت او پی ڈیز کھلی ہیں کہ بند ہے؟ پورا کا پورا ہاسپٹل فنکشنل ہے. ہم اپنی جان پر ظلم کر کے. ایک بات مجھے بتائیے, ٹوٹل جس ہسپتال میں آپ کام کرتے ہیں اس ہسپتال میں ٹوٹل اسٹرینتھ آف ڈاکٹرز کتنی ہیں؟ 1400 1400. جی. ایک ڈاکٹر, بڑی ذمہ داری سے بتائیے گا, ایک ڈاکٹر ایک دن میں کتنے پیشنٹس کو او پی ڈی میں دیکھتا ہے؟ دیکھیں ہماری جو او پی ڈی پر ڈے کی ہے وہ 4000 کے راؤنڈ ہے. اور کتنے ڈاکٹرز ہوتے ہیں؟ اب اس کے اندر اب دیکھیں کہ اگر اس میں دیکھیں 60-70 ڈاکٹر ہوں گے, آپ سے ڈیوائڈ کریں تو وہ 150-200 کے قریب وہ 150-200 دیکھ رہے ہیں. اس کا مطلب کہ ان 150-200 میں سے, ڈاکٹر صاحب یہ آپ ہاں یا نہ میں اس کا سیدھا سا جواب دے دیجیے گا, 150 فرض کیجئے 100 دیکھتا ہے وہ ایک ڈاکٹر, تو اس میں سے ہو سکتا ہے 50 لوگ جو ہیں وہ کیریئر ہوں کورونا کے, ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس ڈاکٹر کو اپنے وہ دستانے یا وہ یونیفارم جو کہ اس کے ساتھ لگایا اس کو چینج کرنا چاہیے اصولی طور پہ. ایسی بات ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو 4000 ڈاکٹر ہے وہ 150 دفعہ, میں اخلاقاً نہیں کہہ رہا, تزئین نہیں کہہ رہا, یہ طنز نہیں کر رہا, اس کو یونیفارم چینج کرنے کے لیے اس کے پاس یونیفارم ہونا چاہیے. ایسا ہی ہے. کیا آپ لوگوں کو یونیفارم ایک پر ڈے کے حساب سے ملتا ہے؟ نہیں, بالکل ایک بھی نہیں ملتا. ایک بھی نہیں مل رہا ہے. بالکل جو بھی گلوز ہیں اور جو بھی پرسنل اکوائپمنٹس ہیں وہ ہم خود سے اپنے لیے ارینج کر رہے ہیں. کیسے؟ یہ مطلب پراپر جو ہمیں ایک پراپر اسکریننگ پروٹوکول فالو کرنا چاہیے تھا وہ تو ڈے فرسٹ سے فالو نہیں ہو رہا ہے. کیوں ڈاکٹر صاحب؟ اس کے اندر ایک پورے گاؤن ہوتا ہے, آپ کی شیٹ ہوتی ہے, گلوز ہوتے ہیں. 450 روپے کی مارکیٹ میں مل رہی ہے اس وقت جو آپ کو چاہیے. دیکھیں یہ 450 کی مارکیٹ میں مل رہی ہے, لیکن ہم فرنٹ لائن واریئرز ہیں اور یہ ایک پینڈیمک کے اندر ان کو چاہیے, ہماری گورنمنٹ کی یہ فرسٹ لائن رسپانسبلٹی ہے کہ یہ اپنے ڈاکٹرز کو یہ سب پرووائڈ کریں. پورے ورلڈ وائڈ جہاں پہ بھی ہے یہ ڈاکٹرز کو پرووائڈ کیا جا رہا ہے. اگر نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ تو جینوین ہے کہ یہ بہت زیادہ آگے پروگریس فلرش کرے گا, اس وقت آگے کرے گا. بالکل ایگزیکٹلی. دیکھیں آنے والا مہینہ خطرناک ہے. ایگزیکٹلی. اب ایک ڈاکٹر ایک دن میں 150+ پیشنٹ سے انکاؤنٹر کرتا ہے. اب جو کوارنٹائن میں ہے وہ تو ایک بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب ایک ڈاکٹر جو کوارنٹائن میں چلے گئے ہیں پیشنٹ, وہ تو سیگریگیٹ ہو کے چلے گئے, ان کا تو پتہ ہے کہ یہ کورونا پازیٹیو یا سسپیکٹڈ ہیں, ان کے لیے اگر پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ دیے جا رہے ہیں, لیکن جب ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں ہمیں نہیں پتا, کوئی اے سمٹمیٹک بھی ہوتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ڈاکٹر صاحب, اس وقت جو 90% ڈاکٹر جو خود ہٹ ہوئے ہیں, یہ نرسز خود ہٹ ہوئی ہیں, وہ ہیں جو کہ ڈائریکٹلی کورونا پیشنٹ کو نہیں ڈیل کر رہے تھے. اس وقت کراچی کے اندر جو ہارٹ کا بہت بڑا ادارہ ہے ہمارا, اس کو اس لیے شٹ ڈاؤن کیا گیا کہ جس کی ہارٹ کی سرجری کی گئی پتہ چلا کہ وہ پازیٹیو تھا اور جتنی ٹیم تھی وہ پازیٹیو ہو گئی, اس لیے ان کو شٹ ڈاؤن کرنا پڑا. لیکن بہرحال یہ مسائل پاکستان کے نہیں ہے, پاکستان کے مسائل یہ کہ سب کے پاس ہے, اور یہ سب لوگ اجتماعی طور پہ, جس طرح نماز ہوتی ہے, یہ اجتماعی طور پہ جھوٹ بول رہے ہیں. اور بھائیو خدا کا واسطہ لو, خدا کا واسطہ لو. ہشام بھائی السلام علیکم. ہشام بھائی مجھے یہ بتائیے کہ اگر میری ذمہ داری ہے, کچھ میرے بچے میری ذمہ داری ہے, میرے گھر والے ایکسٹینڈڈ لوگ ہیں, میرے ملازمین ہیں, یا کوئی بھی شخص جو کہ میری ذمہ داری ہے, وہ اگر میری جہالت, نالائکی یا غلطی کی وجہ سے بیمار یا مر جاتا ہے تو اس کا خون میرے سر پہ ہوگا یا آپ کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھائی پہلی بات تو جو آپ کا سوال کا سیدھا جواب ہے وہ حدیث پاک واضح ہے کہ تم میں سے ہر کوئی اپنی رعایا کے بارے میں سوال کرے گا. ایک گھر کا سربراہ اپنے گھر کے بارے میں مسئول ہے, حکومت کا سربراہ اپنی رعایا کے بارے میں مسئول ہے. اس کا مطلب میرے کپتان سے سوال ہوگا پاکستان کا؟ یہ تو بات درست ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور بھی قول ہے جو بڑا زبردست ہے حالات کے حساب سے, جی بیٹا, کہ جو سید القومی, جو قوم کا سردار ہوتا ہے, خادمہم, وہ ان کا اصل میں خادم ہوتا ہے. ہم نے اسلامی شرعی ضابطوں کے تحت حکام چنے ہی کب ہیں. قرآن پاک کے اندر جو حاکم چننے کی جو پہلی شرط ہے اس کے اندر یہ لکھا ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. یعنی جب کوئی بندہ اللہ اس کو اقتدار دے دے تو اس کو چاہیے کہ وہ نظام صلاۃ, نظام زکوٰۃ
اور برائیوں سے اور روکے اور اچھائیوں کی طرف لے کے جائے. میں ان تمام باتوں سے قطع نظر آپ کی ایک بات جو آپ نے تمہید میں کی ہے نا بڑی زبردست کی ہے, لیکن میں اس سے یہ جزوی سے اختلاف کرنا چاہتا ہوں. امریکہ, برطانیہ, اٹلی اور جرمنی, آپ بتائیں یہ سارے کے سارے ممالک جس طرح سوشل ڈسٹینس یا آئسولیشن کے اوپر عمل کر سکتے تھے, پاکستان کے معاشی حالات بھی نہیں ہے, لیکن پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے پھر بھی محفوظ کسی حد تک رکھا ہوا ہے. اس کی بھی کچھ وجوہات ہے بلال بھائی. ہم مسلمان ہیں, ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے کائنات بنائی اور اس کو بس چھوڑ دیا. اللہ رب العزت اگر میرے آپ سے بھی 1 سیکنڈ کی توجہ سے غافل ہو جائے نا, آپ کا میرا دل 24 گھنٹے میں 1,00,000 مرتبہ پمپ ہو رہا ہے. ہم اگلی سانس کے اندر اللہ ہمارے سے توجہ نظر رحمت ہٹا دے مر جائیں. تو یہ جو وائرس ہے بہرحال اللہ کی مخلوق ہے, ہمیں ان تمام احتیاطی تدابیر کے ساتھ اللہ کی طرف بھی رجوع کرنے کا قوم کو درس دینا چاہیے. شام بھائی پہلی بات تو یہ کہ یہ جو وائرس ہوتا ہے یہ زندہ چیز نہیں ہوتی, یہ مری ہوئی چیز نہیں میں کہہ رہا یہ, لیکن یہ پروٹین ہوتا ہے جس کے اوپر ایک لپڈ ہے جو کہ فیٹ ہے. دوسری بات یہ کہ جو یورپ کے اندر کرونا ہے اور جو پاکستان کے اندر ہے, اس کے اندر جینیٹیکل میوٹیشن کا بہت بڑا فرق ہے. جو پاکستان میں آیا ہے چائنا سے, وہ 5 ٹائم میوٹیٹ ہونے کے بعد یہاں پہنچا ہے, اس لیے ہمارے ہاں جو تبدیلی ہے وہ یورپ اور امریکہ سے مختلف ہے. لیکن یہ سوشل ڈسٹینسنگ کی بات آپ نے ٹھیک کی. میں یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جو فرنٹ لائن ہمارے سولجرز ہیں, جو پولیس والے ہیں, جو 1122 والے ہیں, جو ڈاکٹرز ہیں, یہ پیشنٹ کو اپنے ہاتھ سے ریسیو کرتے ہیں. اگر ان کی پروٹیکشن میں نہیں کر سکتا, اور میں نے لوگوں کے بچوں کو لگایا ہوا ہے یہ کام کرنے کے لیے, تو بحیثیت حاکم, بحیثیت ہیلتھ منسٹر, بحیثیت ہیلتھ سیکرٹری, کیا میں اس کا اللہ کو جواب دے نہیں ہوں؟ بالکل بلال بھائی, آپ نے صحیح کوسچن اٹھایا, 100% جواب دے گیا. یہ ذمہ دار ہیں, یہ مسئول ہیں. اور اگر آپ شریعت کا مطالعہ کریں, اسلامی طریقہ, آپ کو پتا ہے جب ایسی وبائیں آئی تو حکام نے خزانوں کے منہ کھول دیے ہمارے پاکستان کے اندر. اللہ معاف کرے. پھر آپ سر کھولے ہم نے بھی ہیں, لیکن وہ رخ جو کھولا ہے ہم نے وہ ہماری اپنی طرف ہے. میں آپ کو ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں, ہمارے کپتان نے خزانے کا کھولنے, ٹیکس کے ختم کرنے, یا پیٹرول کی قیمت آج دنیا میں ختم ہو چکی ہے, اس کو کیا کام کرنا ہے, الٹا عوام سے مطالبہ کیا جا رہا ہے. اور اللہ کے فضل سے پھر بھی ہم عوام, میں بھی آپ کو بتاتا ہوں, میرے دوست ہیں, میرے بھائی ہیں, ابو بکر قدوسی صاحب, ہم نے ڈاکٹرز کو 1000 سے زیادہ کٹیں ہم نے فی سبیل اللہ فراہم کی ہے. کیوں سر آپ نے کیوں کیا سر 1000 آپ نے کیوں کیا سر؟ میں اب حکومت ایک ذمہ داری, سر حکومت نے جب دے دی ہوئی ہیں تو پھر کیوں دی ہیں, وہ تو ضائع ہو جائیں گی. نہیں, وہ جن ڈاکٹرز کی ریکوائرمنٹ تھی سروسز ہاسپٹل میں, میو ہاسپٹل میں, ادھر پہنچائی ہم نے. سر آپ کی منسٹر کہہ رہی ہیں کہ یہ وہاں پہ موجود ہیں, یہ لوگ غلط بات کر رہے ہیں. آپ خود بتائیں کہ ہر پیشنٹ کو ڈیل کرنے کے بعد ڈاکٹر کہتا ہے کہ مجھے کٹ بدلنی چاہیے. اچھا آپ میرے ساتھ رہیے گا. نادر بھائی آپ میرے ساتھ ہیں. نادر بھائی یہ جو لوگ ڈاکٹر صاحبان یہاں پہ کمپلینٹ کر رہے ہیں کہ ان کے پاس کٹس نہیں ہیں, گلوز نہیں ہیں, ماسک نہیں ہیں, اور یہ اپنے پیسوں سے خرید رہے ہیں اور اپنی حفاظت کر رہے ہیں, کیا آپ لوگ ان باتوں سے ایگری کرتے ہیں یا واقف ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ نے لائن پہ لیا. میں بتاتا چلوں کہ ابھی تک محکمہ صحت اسپیشلائز ہیلتھ کیئر نے 96 کروڑ روپے ٹیچنگ اسپتالوں میں کووڈ-19 کی فائٹ کے لیے تقسیم کیے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ نادر بھائی یہ بتائیے کہ ریکوائرڈ کتنے تھے؟ 96 کروڑ تو ریکوائرڈ کتنے تھے؟ میں گزارش کرتا ہوں انہوں نے ریکوائرمنٹ جو ہمیں دی ہے وہ 3.6 بلین کی دی ہے. 3.6 بلین کی, 1 بلین کا مطلب ہے 1 ارب, 3.5 ارب. جی, اور ابھی تک 1 ارب ان کو ریلیز کیا گیا, اور جس طرح یہ مانگتے ہیں ہاسپٹل ویسے ان کو پیسے ریلیز کر دیے جاتے ہیں. کل تک 81 کروڑ تھے, آج ہم نے کوئی 15 کروڑ 16 کروڑ روپے اور دے دیے تاکہ یہ. ڈاکٹر صاحب آپ ان کو پیسے دے رہے ہیں یا آپ ان کو چیزیں دے رہے ہیں؟ نہیں جی, ہم ان کو پیسے دے رہے ہیں کیونکہ یہ جتنے ہمارے ٹیچنگ اسپتال ہیں یہ تمام کے تمام خود پروکیورمنٹ ایجنسیز ہیں, اور وہ اس لیے ہم ان کو دے رہے ہیں تاکہ یہ اپنی تسلی سے چیزیں جو خریدنا چاہتے ہیں خرید لیں. میں صرف بتاتا چلوں کہ جو پیسے ہم نے آلریڈی 96 کروڑ ریلیز کیے ہیں اس میں سے 12.5 کروڑ روپے ہسپتالوں نے PPEs پہ لگائے ہیں, اور 37 کروڑ روپے اس میں باقی چیزوں پہ لگائے ہیں, جو باقی دوائیاں چاہیے یا جو فیلڈ اسپتال بنانے ہیں یا جو ان کے خرچے ہیں. تو پیسوں کی کمی کوئی نہیں ہے. ہاں یہ البتہ بات ٹھیک ہے کہ مارکیٹ کے اندر PPEs ویسے کم مل رہی ہیں, اور صرف یہاں نہیں پوری دنیا میں کم مل رہی ہیں. نیو یارک میں بھی یہ مسئلہ ہے, دلی میں بھی یہ مسئلہ ہے, کابل میں بھی یہ مسئلہ ہے, ووہان میں بھی یہ مسئلہ ہے,
اٹلی میں بھی یہ مسئلہ بالکل ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے نادر چٹھا ایک بات بتائیے گا, میں یہ بڑی ہی عاجزی سے پوچھ رہا ہوں, یقین کیجئے میں خدا کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں, میں طنز نہیں کر رہا. یہ جب چیریٹی شروع ہوتی ہے نا, جیسے عیدی چیریٹی کر رہا ہے یا جیسے سالانی چیریٹی کر رہا ہے, چیریٹی اس لیے کر رہا ہے کیونکہ میرا کپتان ان تمام لوگوں کے تک رسائی نہیں رکھتا, کھانا نہیں پہنچا سکتا. کیا آپ کو اس بات کا علم ہے کہ ہمارے ہسپتالوں میں مخیر حضرات جو ہیں وہ جا کے گلو اور ماسک اور ان کپڑوں کی یہ جو پرسنل پروٹیکشن کے ان کو چیریٹی کر رہے ہیں؟ جی ہمیں بالکل علم ہے, چیریٹی کر رہے ہیں اور یہ ان کا عمل وہ کرنا چاہتے ہیں, اللہ کی ذات تو چٹھا صاحب گیپ ہے تو چیریٹی ہو رہی ہے نا. کمی نہیں ہے ہماری طرف سے, پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے. 5.1 بلین گورنمنٹ نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو دیے ہیں, 96 کروڑ ہم دے چکے ہیں. مزید جیسی ریکویسٹ آتی ہے ہم تو 24 گھنٹے کے اندر پروسیس کر کے اپنے اسپتالوں کو دیتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب اس بات کو کوئی فالو کرے گا کہ پروکیورمنٹ جو ہے ایک ہسپتال, فرض کیجئے کہ وہ کرنے میں ناکام ہے کیونکہ ایک ہسپتال کا ڈپارٹمنٹ چائنا سے جو ہے وہ N95 نہیں منگا سکتا, وہ فیصل آباد تک سے تو منگا سکتا ہے. ان چیزوں کو اوور لک کرنے کے لیے کون ہے؟ کیا یہ جو ان کی اسپتالوں کی مسائل حل کرنے کے لیے؟ نہیں مسائل نہیں, چیزیں میں گلوز کی, ماسک کی اور پرسنل پروٹیکشن کے لباس کی بات کر رہا ہوں. جی ہر ہسپتال میں کمیٹی بنائی گئی ہے, اس میں ایم ایس ہے, اس میں ایم ایس کے علاوہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن. ڈاکٹر صاحب میں چٹھا صاحب آپ کو ایک لاہور کے بہت ہی بڑے ہسپتال کے ایک ایم ایس کا واقعہ سناتا ہوں. میں اس کے پاس 400 پیک لے کر گیا گلوز کے, میں نام نہیں لیتا ہسپتال کا, ایم ایس میڈیکل سپرنٹینڈنٹ صاحب, ان کو میں نے 400 دی. میں نے کہا جی آپ کے پاس, اور یہ میں بات کر رہا ہوں ایمرجنسی کی, ان سے کہا کہ جناب کن کے پاس ہیں وہ جو جتنے سارے چھوٹے چھوٹے مننے سے لڑکے لڑکیاں تھے, کسی نے گلو نہیں پہنے تھے. میں نے کہا سر آپ ان کو کس ترتیب سے دیں گے؟ یہ جملہ میں ایم ایس کا سنا رہا. اس نے کہا جو زیادہ روئے گا مانگے گا اس کو دے دوں گا, ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے, نہ میرے پاس اسیسمنٹ ہے کہ میں نے کس کو دینے ہیں. 400 ڈبہ کمرے میں رکھا ہوا تھا سر ان کے. آپ میرے بھائی آپ اس ایم ایس کے بتائیں ویل ہولڈ این انویسٹیگیشن, ان سے یہ بات کیوں کی؟ نہیں وہ بات کرنے کی بات نہیں, چٹھا صاحب وہاں پہ تھے ہی نہیں. میری بات سنیں, لیول 1 لیول 2 لیول 3 چل رہی ہے. کوئی بھی ڈاکٹر, کوئی بھی پیرامیڈک, کوئی بھی ہماری نرس ہے, ہماری بالکل توقع نہیں ہے کہ اگر اس کو نام لے تو وہ مریضوں کو دیکھیں. بڑی اچھی بات. چٹھا صاحب آپ ایک لمحہ میرے ساتھ رہیے گا, میں بالکل فریش جو آپ کو انفارمیشن ہے وہ دیتا ہوں. جناح ہسپتال کی جو نرس ہے ہمارے ساتھ, جو ہیڈ نرس ہیں وہ میرے ساتھ ہیں, سائمہ ان کا نام ہے. جی السلام علیکم بیٹا. سائمہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. سائمہ یہ بتائیے کہ آپ اس وقت کرونا پیشنٹس کو ڈیل کر رہی ہیں کیا؟ جی. آپ کے پاس سارا اکوپمنٹ, سارا سامان موجود ہے جو حکومت نے آپ تک پہنچایا ہے؟ نہیں, جو ہم لکھتے ہیں تو وہ یعنی وہ کاٹ کے دیتے ہیں. کاٹ کے کیا مطلب؟ ڈیمانڈ ہوتی ہیں 50 لکھیں, 100 لکھیں, اس میں سے وہ 20 15 یہی اتنا دیتے ہیں. تو وہ جو 80 ہوتے ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں؟ جی جو باقی رہ جاتے ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں؟ پھر وہ خود ارینج کرتے ہیں. خود سے مطلب؟ یعنی وہ پھر عملہ اپنا ارینج کر لیتا ہے, پرچیز کر لیتا ہے اپنی تنخواہوں میں سے. جی. اچھا یہ بات کیا درست ہے کہ آپ کی ڈپارٹمنٹ نے پچھلے دنوں سارے ڈاکٹرز وغیرہ نے مل کے 50,000 روپیہ اکٹھا کر کے اپنے لیے سامان خود خریدا؟ نہیں, اس کا نہیں مجھے معلوم. اچھا یہ میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں, آپ کی ایمرجنسی میں جو ڈاکٹر صاحبان ہیں انہوں نے اپنے لیے سامان 50,000 روپیہ اکٹھا کر کے خود خریدا. یہ فرمائیے کہ آپ کے پاس اگر اکوپمنٹ ہی کم ہے تو آپ پیشنٹ کو ہینڈل اور ڈیل کیسے کرتی ہیں؟ آپ تو خود بیماری پھیلانے کے پھر قابل ہو جائیں گی. پھر کیا کریں, مجبوری ہے. اچھا یہ فرمائیے کہ یہ بات جو آپ کہہ رہی ہیں یہ سارے ہسپتال میں ہے یا صرف آپ کی ڈپارٹمنٹ میں ہے؟ نہیں, پورے ہسپتال میں ہی ہے سر. آپ نے اس کی شکایت کسی سے کی ہے؟ نہیں, ہم نے کسی سے شکایت نہیں کی. اس کی کیا وجہ میرا بچے, آپ نے شکایت کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ ہمیں یہی ہے کہ جتنی ان کے پاس چیزیں ہیں اس میں سے وہ ڈیوائیڈ کر کے پورے ڈپارٹمنٹ کو بھیج دیتے ہیں بس. ٹھیک ہے. اچھا چٹھا صاحب آپ نے بات سنی ہے, آپ اس کا کوئی رد عمل دینا چاہیں تو موسٹ ویلکم. آپ نے انہوں نے خود بات کر دی کہ وہ مل رہی ہیں, انہوں نے خود بات کر دی ہے. چٹھا صاحب آپ سنجیدگی سے کہہ رہے ہیں یہ بات؟ جی آپ نے ان کی میڈم کی خود بات سنی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں اگر 100 مانگتے ہیں تو 20 ملتی ہیں. تو
100 مانگتے تو اب اس کو زیادہ چاہیے, زیادہ بھی ملیں گی, لیکن ایک دن کے اندر 20 ہی چاہیے نا. 20 دفعہ ہی انہوں نے گلوز چینج کرنے ہیں, 20 دفعہ ہی انہوں نے کرنی ہے. اچھا, بہت شکریہ نادر صاحب. ڈاکٹر ہدا آپ ہیں, ڈاکٹر بیٹا مائک پکڑیے گا, مائک پکڑیے گا بیٹا. ڈاکٹر ہدا آپ کیا کرتی ہیں ہسپتال میں, پہلے تو یہ بتائیے. جو ہماری ابھی ڈیزگنیشن ہے ایز این ایچ او ہے, ہاؤس آفیسر ابھی انڈکٹ ہوئے ہیں, تو ہم لوگ فرنٹ لائن ہے ایمرجنسی پیشنٹ کے, جو ہمیں بیڈز الاٹ ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہوتے ہیں جو کانٹیکٹ کے ساتھ ہوتے ہیں ہم ہوتے ہیں. کہ یہ پیشنٹ جو کیا فرض کیجئے کہ پیٹ درد کے ساتھ آیا ہے, یہ پازیٹیو ہے کرونا میں یا نیگیٹو, آپ کو پتا ہوتا ہے اس بات کا؟ سر پینڈیمک چل رہا ہے, گورنمنٹ یا کہیں سے وہ ٹیسٹ جیسی ہماری جو ہماری عوام ہے جو بھی افورڈنگ ہے نان افورڈنگ ہے ہمارا یہ کنسرن نہیں ہے, لیکن جو پیشنٹ ریسیو ہوتا ہے ان اسپیشلی گورنمنٹ ہاسپٹل, دے ڈونٹ نو اینڈ دے ڈونٹ ہیو اینی ایکسیس ٹو دا ٹیسٹ. آپ اپنی حفاظت کیسے کرتی ہیں؟ سر ہم اپنا خود ارینج کرتے ہیں, اپنی پی پی, اپنے ماسک, اپنے سینیٹائزر اینڈ آل, کیونکہ جب ہم لوگ اسٹاف سے یا کسی کو کہتے ہیں ایز اے جونیئر ڈاکٹر تو وہ ہمیں ایکسیس نہیں ہے, ہمارے پاس پی پیز نہیں ہے. سینئرز کے پاس ہے سارا کچھ؟ سینئرز بھی ہمارے ساتھ ہیں, پی جی آرز ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں, تو ان کے پاس بھی ایکسیس نہیں ہے. ہم لوگ جتنے اپنے وارڈز میں یا جو بھی ہماری ER کی ہوتی ہے سب ایک ساتھ ہوتے ہیں. آپ کے گھر میں آپ کی ماں باپ بھائی بہن جو ہے وہ کچھ کہتا نہیں کہ تینوں مرن لی پڑایا سی, مطلب ہاؤ کم سر آپ منع کیئر نہیں کرنی کرتے ہیں. آپ زندہ ہوں گی تو کسی پیشنٹ کا علاج کریں گی نا, تو اگر آپ خود وکٹم ہوں گی تو آپ علاج کیسے کریں گی؟ فرنٹ لائن کون کہے گا آپ کو؟ سر یہ ڈر لگتا ہے؟ جی سر کیوں نہیں لگتا, پیرنٹس کے سب بچے ایک جیسے ہوتے ہیں, ہمارے بھی پیرنٹس ہیں, ہمیں یہ زیادہ ڈر ہوتا ہے ہم اپنے پیرنٹس کو انفیکٹ نہ کر دیں کیونکہ ایج لمٹ زیادہ ہے, تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وینٹیلیٹرز کا ایشو ہے. اس بچی کو دینا. آپ کا نام ہے روبا. روبا مجھے یہ بتائیے کہ گلو پہننے, ماسک پہننا اور لباس پہننا یہ ایک بات ہے, لیکن یہ جو وائرس ہے یہ زمین کے اوپر بھی زندہ رہتا ہے. کیا آپ لوگوں کے پاس وہ جوتے ہیں جو آپ کو پہن کے ہسپتال میں پھرنے چاہیے؟ نہیں. آپ لوگوں نے کبھی کہا کسی سے کہ ہمارے پاس یہ سامان نہیں ہے؟ آپ یہ جوتے گھر لے کر جائیں گی تو گھر میں وہ وائرس جائے گا. جی ایسی بات ہے؟ ایسی ہے. آپ کے پاس کیا سامان ہے جو کہ لے کر آپ اپنے کسی مریض کے پاس جاتی ہیں؟ کیا کیا لے کر جاتی ہیں؟ ہم لوگ ماسک اپنے خود ارینج کرتے ہیں. آپ نے خود خریدا ہے؟ خود خریدا ہے میں نے, ٹھیک ہے. اور گلوز جو ہیں وہ ہمارے پاس ایک پولیتھین گلوز ہوتے ہیں شاپر کے جیسے آپ نے بھی پہنے ہوئے ہیں. اچھا یہ میڈیکل نہیں ہے؟ مطلب یہ بھی ہم نے چینج کرنے ہوتے ہیں, لیکن اس یہ کو پتہ کتنے کے ہیں؟ نہیں مجھے اس کی پرائس نہیں پتہ. یہ 50 روپے کے 100 ہیں. یہ بلیک میں پہلے 20 روپے کے 100 تھے. یہ آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے, آپ کو پیشنٹ کو ہاتھ لگانے کے لیے نہیں ہے, یہ پیشنٹ کے سٹول بیماری خون تھوک کے لیے نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. ایسا ہی ہے نا ایسا ہی. تو آپ یہ پہن کے پیشنٹ کو ہاتھ لگائیں گی تو یہ تو ڈینجر ہے نا. یہ ہمیں ملتے ہیں وہاں سے بس. سب سے پہلے یہ تو پوچھیں تنخواہ ملتی ہے؟ نہیں. خدا کا نہ کریں, آپ کو تنخواہ نہیں ملتی؟ نہیں. یہ ان پیڈ ہیں. ان پیڈ ورکر. آپ ان پیڈ ہیں, بغیر ماسک کے, گلو کے ہیں, بغیر کسی اکوپمنٹس کے, پروٹیکٹیو اکوپمنٹس کے. کیوں ان پیڈ ہیں آپ؟ اس کی وجہ کیونکہ آئی ایم اے پرائیویٹ گریجویٹ. اچھا. اینڈ our government has a policy کہ پرائیویٹ گریجویٹ کو ہم پے نہیں دیں گے, لیکن کام کرائیں گے. کام کرائیں گے. پیسے کام کرنے کے ملتے ہیں. مجھے بتائیں کہ پیسے وہ پی ایم ڈی سی رجسٹرڈ ہیں, اس نے سارے یعنی ایک علیحدہ چلا جائے گا. آپ پی ایم ڈی سی ریکگنائزڈ ہے نا؟ پی ایم ڈی سی ریکگنائزڈ ہے, لیکن سرکار ریکگنائز نہیں ہے. آپ کچھ ایسا ہی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ سامان نہیں مل رہا, اب وہ آپ کے سامنے ہے, وہ نرس کہہ رہی ہے کہ 100 میں سے 20 ملتے ہیں, لیکن حکومت کی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ مل رہا ہے نا. وہ کہہ رہی ہے باقی جو 80 ہیں وہ بانٹ کے کر لیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر 100 ڈاکٹر ہیں تو 80 نے دستانے پہنے ہوں گے, 20 نے پہنے ہوں گے, 80 نے نہیں پہنے ہوں گے. ڈاکٹر صاحب آپ کو ہائیجین کی سینس نہیں ہے؟ تو بھائی سب سے پہلے آپ نے کویشچن کیا تھا سٹاف سے کہ آپ شکایت لگاتی ہیں, انہوں نے کیا کہا نہیں لگاتی. کیوں؟ اگر وہ شکایت لگاتی تو ان کا وہی حال ہوتا جو 6 ڈاکٹرز کا ہوا ہے, ان کو کیا, جن کو نبیل صاحب نے اٹھا کے باہر پھینکا ہوا ہے. کیوں؟ یہ وہی ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے ٹی وی کے اوپر آ کے اور ڈفرینٹ انٹرویوز کے اندر گورنمنٹ کی نالائکیاں ایکسپوز کی تھی. اچھا سروسز ہسپتال کا ایم ایس جو تھا وہ تو ٹی وی پہ آیا بھی نہیں تھا, اس نے تو صرف میٹنگ میں کہا تھا کہ میرے پاس اکوپمنٹ نہیں ہے, نکال تو اس کو بھی دیا. یہی پرابلمز ہیں. آج ان کے اوپر لاز کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں. آج کہہ رہے ہیں کیا وہ چور تھے, کیا وہ ڈاکو تھے. ڈاکٹر صاحب آپ کو کیوں نہیں نکالتے؟ مجھے بھی نکالنا ہوا ہے. اب میرے خیال میں وقفہ لے لینا چاہیے. میرے پاس کوئی جواب اس چیز کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے. حشام بھائی مجھے یہ فرمائیے کہ یہ لوگ جو ہے نا, میں آپ کو بڑے میں کیا کہوں, میں آپ کو اتھر دل کی ایمانداری سے کہہ رہا ہوں,
کہ ایک ڈاکٹر 5 سال پڑھانا, ایک ڈاکٹر FSC میں 900 950 نمبر دلوانا, ماں باپ کو نہ لگ پتا جاتا ہے کہ وہ ماں باپ بنے کیوں ہیں. یہ ایلیٹ پاکستان میں نہیں, دنیا جہان کے ایلیٹسٹ انٹلیکچوئل لوگ ہوتے ہیں جن کو کہ ہم رول رہے ہیں. اس کے باوجود حکومت جو ہے وہ فیصلے جن لوگوں کے حق میں کر رہی ہے. واپس آ کے آپ سے بات پوچھوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جن لوگوں کی بھی رائے ہے, مثال کے طور پہ کسی کی رائے فوج پہ ہے, کسی کی پولیس پہ ہے, کسی کی 1122 پہ ہے, کسی کی ڈاکٹر پہ ہے, ان تمام دوستوں بہن بھائیوں سے درخواست ہے کہ پہلے اپنے بچوں کو والنٹیئر کے طور پہ بھیجیں. جس شخص کو زیادہ پرابلم ہے وہ والنٹیئر کے طور پہ کسی جنہ میں سروسز میں بھیجے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ جا کے مریضوں کی مدد خاطر خدمت کریں, کیونکہ ظاہر ہے جس طرح سیلاب آتا ہے تو آپ لوگ جاتے ہیں, مدد کرتے ہیں. اب والنٹیئر بنے, آپ کو لگ پتہ جائے کہ والنٹیئر بننا جو ہے وہ کس بلا کا نام ہے. یہ سامان کھانے کا اٹھا کے دروازے تک رکھنے والا والنٹیئر نہیں ہے. یہ زندگی اور موت کے درمیان جو وقفہ آتا ہے یہ اس کا والنٹیئر ہے. حافظ صاحب آپ میرے ساتھ ہیں, سوال چھوڑ کے گیا تھا کہ حکومت کی پرائورٹیز اس وقت کیا نظر آ رہی ہیں آپ کو؟ بلال بھائی آپ نے ساری صورت دیکھی ہے. یہ جو ڈاکٹر ہیں یہ صرف ماں باپ کا سرمایہ نہیں ہے, یہ پوری قوم کا سرمایہ ہے. ان کے اوپر ہمیں انویسٹ بھی کرنا چاہیے اور ان کی بچانے کے لیے تگ و دو بھی کرنی چاہیے. میری چند مشورے ہیں میں جو دینا چاہتا ہوں. پہلی بات قرآن پاک کا جو مشورہ فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا, اللہ کہہ رہا ہے جب وبا آئی, مصیبت آئی, پریشانی آئی تو وہ میرے سامنے آ کے روئے کیوں نہیں. اگر وہ رو پڑے, رجوع کر لیں تو اللہ تعالیٰ یہ مصیبت دور کر دے گا. آپ نے دیکھ لیا کہ مادی اسباب سے تو ہم مقابلہ نہیں کر پا رہے اور مادی اسباب کے ساتھ بھی اللہ کی مدد ضروری ہوتی ہے. اب دوسری طرف جو آپ نے حکمرانوں کی بات کی, آپ بتائیے کتنے بڑے پیغمبر اور رسول ہیں, یونس ہیں, قوم کے سربراہ ہیں, قوم کے سردار ہیں. ہلکی سی غلطی اللہ تعالیٰ نے تاریخ انسانی کے سب سے بڑے لاک ڈاؤن کے اندر ڈال دیا. 40 دن مچھلی کے پیٹ کے اندر ہیں, پیچھے سے قوم بیدار ہو گئی. یونس کی قوم واحد قوم ہے, قرآن پاک میں آتا ہے کہ جس کے اوپر عذاب آنے لگا تھا لیکن اللہ کے سامنے سجدوں میں پڑ گئی, ناکوں کو رگڑا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے عذاب بھی ڈال دیا. حافظ صاحب آپ مجھے مثال حضرت صاحب کی دے رہے ہیں, میں آپ کو حضرت موسیٰ کی مثال دینا چاہ رہا تھا, نہیں دے رہا. لیکن جب ایک مانگنے والا 2.5-3 من آٹا لینے کے بعد اس کو دوبارہ دکانوں پہ جا کے بیچے گا تو آپ کے خیال میں وہ سجدہ کرنے والی قوم ہے؟ بلال بھائی میں آپ کو یہ ایک بات یہ بھی بتاؤں, جس بات کی طرف آپ نے اب اشارہ کیا نا, آپ اس کی ذرا سنجیدگی اور اس کی سینسٹیوٹی کو نوٹ کریں. یہ وائرس سے زیادہ بڑی وبا پاکستان میں اللہ نہ کرے یہ پھوٹ پڑے. جو تنہا یافتہ طبقہ وہ تو تنہا لے رہا ہے, لیکن وہ دیہڑی دار مزدور جو ہر روز کام کر کے ہی کما کے ہی گھر میں کھانا لے کے جاتا تھا, اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے نا اس وقت معاشرے میں, اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ یہ جو غربت اور افلاس کی وجہ سے ایجیٹیشن ہے اور یہ ایک انتقامی جذبہ بیدار نہ ہو جائے لوگوں میں. مجھے حافظ صاحب یہ بتائیے, یہ سارا ڈیلی ویجر جو کام ہے یہ یورپ میں نہیں ہے, امریکہ میں نہیں ہے, برطانیہ میں نہیں ہے, وہ ڈیلی ویجر کیا کر رہا ہے؟ ہاں اب آپ بتائیں, ہمارے اور ان کے اندر زمین آسمان کا فرق یہ ہے کہ وہاں پہ ریاست جو ہے اپنے بندوں کو بھوکا نہیں مرنے. نہیں حافظ صاحب میں آپ سے عرض کرتا ہوں, وہاں پہ مساجد جو ہیں وہ فوڈ سینٹر بنے ہوئے ہیں. تو الحمدللہ اس وقت بھی سب سے زیادہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مساجد سے راشن تقسیم ہو رہا ہے. یہ کام ہے کرنے والا, یہ میرے کپتان کو سمجھائیں کسی طرح آپ فون کر کے. بالکل درست آپ کہہ رہے ہیں. وہ جو اربوں روپے جو کسی کو خاموشی کے ساتھ دینے والی حکومت ہے اس پہ معافی مانگ کے یہ کام کرنے والا. میں چلے آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں, چلے آپ نے بات خود ہی کر دی ہے. ہمارے یہاں پہ دیکھیں ایک خاص طبقے نے پوری مساجد کے خلاف کمپین چلائی کہ سعودی عرب میں بند ہیں تو یہاں نہیں ہو سکتی. آگے سے اگر ہم یہ کہہ دینا کہ سعودی عرب میں تو چور کے ہاتھ بھی کاٹ ڈالتے ہیں تو پھر وہ قانون نہیں دیں گے. اپنی مرضی کا صرف لینا, اپنی مرضی کا چھوڑنا. اللہ تعالیٰ مجھے اس بات پہ کوئی رائے نہیں ہے. میں یہ صرف جملہ کہہ رہا ہوں اور آپ کو ادب کے ساتھ کہہ رہا ہوں. دیکھیں میں بات بالکل یہ مانتا ہوں کہ مساجد کو کھلا ہونا چاہیے, اس پہ مساجد بند تھی بھی کبھی نہیں. انہوں نے اگر مساجد بند کیے ہیں تو انہوں نے باقی مارکیٹ بھی بند کیے, لیکن مساجد کو کھولنے کی مثال بازاروں کے ساتھ ملا کر دینا مجھے لگتا ہے کہ یہ شیطان اور رب کو ملانے کی مثال ہے. یہ مثال نہیں بنتی کسی بھی طرح. یہ حاکموں کو بھی سمجھانی چاہیے کہ خدا کے واسطے یہ ایگزامپلز نہ دیا کریں. مسجدیں تو ہے ہی شفا اور رحمت کا سینٹر. میں صرف ایک مشورہ دے گا. حضرت عبد الرحمن الکرشی کہتے ہیں کہ 7ویں ہجری کے اندر جب وبا پھیل گئی تو بیوی بچوں سمیت میں نے اللہ کے گھر میں پناہ لی, بے شک بازار میں نہیں پناہ لی.
یہ مسند احمد کی حدیث ہے کہ جب سورج اور چاند کو گرن لگ جائے یا آفتیں آ جائیں تو مسجدوں میں آ کے پناہ لو، مسجد رحمت اور شفا کا سبب ہے۔ میں صرف ایک مشورہ پوری قوم کو اور حکومت سے مطالبہ کرنا چاہتا ہوں، کوئی کرونا کا مریض ہے، آپ اس کی تصویر دکھائیں ٹی وی پہ اور نبی کریم کی سنت کو زندہ کریں۔ نبی کریم نے کہا جو کوئی بندہ کسی مریض کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لیتا ہے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اس کو وہ بیماری نہیں لگتی۔ آپ کے پاس مادی وسائل پہلے نہیں ہیں، آپ کم از کم روحانی وسائل کی طرف ہی رجوع کریں اور ان اسباب کے اوپر بھی غور و فکر کریں۔ انشاءاللہ اب تو رحمت کا مہینہ آ چکا ہے، جہنم کے دروازے بند ہونے لگے ہیں، مومنوں کے لیے جنت کے دروازے کھلنے لگے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ آپ کی بات اسی طرح سچی ہو کہ یہ وائرس کے دروازے بھی جو ہیں یہ بالکل شیطان کے دروازوں کی طرح بند ہو جائیں۔ مجھے ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ آپ لاہور کی رہنے والی ہیں؟ نہیں۔ آپ کہاں سے ہیں؟ میں بہاول نگر سے ہوں۔ آپ بہاول نگر سے؟ آپ ویکینڈ پہ تو گھر جاتی ہوں گی آج کل؟ نہیں، اب میں نہیں جاتی۔ کیوں نہیں جاتی ڈاکٹر صاحب؟ اس لیے نہیں جاتی کیونکہ آئی ایم a career, maybe I am a career. ہو سکتا ہے کہ آپ اتنے لوگوں کو، ہو سکتا ہے آپ ظاہر میرا اتنا انٹریکشن ہے، آپ کو نہیں پتا لیکن ہو سکتا ہے میرا اتنا کانٹیکٹ ہے پیشنٹ کے ساتھ، تو کوئی بھی پیشنٹ جن کو میں روز دیکھ رہی ہوں مجھے نہیں پتا کیونکہ اسکریننگ تو ہو ہی نہیں رہی ہے، مجھے نہیں پتا کہ کون پازیٹیو ہے۔ ٹھیک، تو میں بھی آئی ایم اے کیریئر، تو میں اپنے پیرنٹس کو ظاہر افیکٹ نہیں کرنا چاہ رہی ہوں۔ آپ کتنے عرصے سے گھر نہیں گئی ڈاکٹر صاحب؟ میں مارچ سے گھر نہیں گئی ہوں، مطلب مارچ کا پورا منتھ میں ادھر ہی تھی جب سے یہ، ہاں جی تقریباً 2 آپ گھر نہیں اس لیے جا رہی ہیں کیونکہ آپ پیشنٹس کو ڈیل کر رہی ہیں؟ میں پیشنٹس کو ڈیل کر رہی ہوں، اور اگر آپ کے پاس چوائس ہوتی پیشنٹس اور فیملی میں سے تو آپ کیا لیتی؟ ظاہر ہے اب میرے پیرنٹس نے مجھے ڈاکٹر بنایا ہے تو خدمت کے لیے بنایا قوم کی، تو میری دعا ہے تمہارے ساتھ۔ یہ جب حافظ صاحب بات کہہ رہے تھے نا کہ رو کے دعا کرے، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کے لیے اگر آپ آنسو نہیں بہا سکتے تو پھر اللہ سے آپ اپنی ہدایت کی دعا مانگے۔ ڈاکٹر صاحب آپ پوسٹ گریجویٹ اس وقت پارٹ 1 جو ہے وہ کر چکی ہیں، آپ کتنے عرصے بعد گھر جاتی ہیں؟ میں جب نارمل روٹین تھی تب تو 1 منتھ کے بعد چلی جاتی تھی، لیکن جب یہ اسٹارٹ ہوا ہے آلموسٹ میں مارچ سے نہیں گئی ہوں، مور دین 2 منتھس ہونے لگے ہیں میں نہیں گئی۔ اور اس کی وجہ یہی ہے؟ ایگزیکٹلی یہی وجہ ہے کیونکہ میرے گھر میں اولڈ ایج پیرنٹس ہیں، میں بھی آئے میں جیسے وہ ڈاکٹر صاحبہ نے کہا ہے کہ میں بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ایسمپٹومیٹک کیریئر ہوں، میں گھر جاؤں گی تو میں سورس آف انفیکشن ہوں گی اپنی فیملی کے لیے، اب بچوں کے لیے، اسی لیے پھر اب 2 منتھ سے گھر نہیں گئے۔ بچے ہیں آپ کے؟ مطلب جو گھر میں باقی فیملی ممبرس کے بچے ہیں ان کے بچے ہیں۔ وہ وہاں پہ آپ کو فون کرتے ہیں کبھی؟ جی فون پہ تو بات ہو جاتی ہے ان سے۔ فون سے وائرس نہیں آتا؟ فون سے تو نہیں۔ شکر کریں جی، شکر کریں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کب سے گھر نہیں گئے؟ دیکھیں جب سے یہ وبا ہوئی ہے نا تو ہم لوگ سب لوگ اس سے ایک کامن پریکٹس ہے ڈاکٹرز کے اندر کو اوائڈ کر رہے ہیں گھروں میں جانے کے، کیونکہ انہیں اس چیز کا پتہ ہے کہ وہ اپنی قربانی تو دینا چاہ رہے ہیں لیکن اپنی فیملیز کی، اپنے پیرنٹس کی قربانی دینے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ ڈاکٹر قربانی دینا چاہ رہے ہیں؟ دے رہے ہیں۔ 5 ڈاکٹر شہید ہو چکے ہیں، 105 ڈاکٹر شہید ہو چکے ہیں کس میں؟ کورونا کی وجہ سے پاکستان میں 5 ڈاکٹر شہید ہو چکے ہیں، 105 ڈاکٹر صرف پنجاب میں انفیکٹ ہو چکے ہیں۔ آپ صرف ملتان میں دیکھیں 28 ڈاکٹرز۔ یہ جو صدف تھی نرس جو تھیں یہ بھی اسی وجہ سے؟ بالکل 100%۔ آپ نے بالکل بڑا اچھا پوائنٹ کر، آپ نے کہ صدف جمیل کے ساتھ کیا کیا انہوں نے؟ کیا کیا؟ کورونا کے اندر 11 دن تک ڈیوٹی کرتی رہی، اس کی طبیعت خراب ہوئی، وہ ہاسپٹلائز ہوئی، اس کا کرونا ٹیسٹ نہیں کروایا انہوں نے۔ کیا کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر؟ اس کا کرونا ٹیسٹ نہیں کروایا۔ جو بندی کرونا کے وارڈ کے اندر سنیں اس کی ڈیتھ ہو گئی، 3 اس کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، اس کے بعد نہیں کرایا، اس کا کرونا ٹیسٹ نہیں کرایا انہوں نے۔ اس لیے نہیں کرایا کہ اگر کرونا پازیٹیو آ گیا تو یہ تو نرسز وغیرہ ڈاکٹر تو ہمارے پیچھے لگ جائیں گے۔ اور جب وبا کو چھپا سکتے ہیں، دیکھیں جب یہ تو سب کچھ کر رہے ہیں، اگر اب میں وہ ورڈز نہیں کہنا چاہتا ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے، یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ جب آپ انڈر اسکریننگ کرتے ہیں، جب آپ جتنی آدھی سے زیادہ ڈیتھس ہوتی ہیں تو کسی کو ڈائبٹیز کا نام لگا دیا جاتا ہے، کسی کو سی آر ایف کا نام لگا دیا جاتا ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں، اگر مجھے شوگر ہے، مجھے تو 50 سال سے شوگر ہو سکتی ہے، مجھے 50 سال سے بلڈ پریشر ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ کتنا مشکل ہے جاننا کہ یہ ڈیتھ جو ہے یہ کرونا کی وجہ سے ہوئی ہے کہ نہیں؟ کوئی مشکل نہیں ہے سر، پوری دنیا بڑی آسانی سے اس کو کر رہی ہے۔ اچھا یہ ایک بڑا رونا رویا جا رہا ہے کہ پوری دنیا میں کمی ہے، نیو یارک میں کمی اور پاکستان میں کمی میں فرق ہے۔ نیو یارک کے اندر 2 لاکھ وینٹیلیٹرز ہیں، پاکستان میں پورے پنجاب کے اندر 1500 وینٹیلیٹرز ہیں۔ نہ ہونے اور کمی میں فرق ہے سر۔ ہم نیو یارک والے کمی نہ ہونے میں اور کمی میں بڑا فرق ہے۔ نیو یارک والے اور یورپ والے جس کو کمی کہہ رہے ہیں وہ بھی ہمارے ریفرنس سے اگر ملٹی پلائی یعنی کہ ایک شہر کے اندر جتنا وینٹیلیٹر ہے آپ کے پورے ملک میں اس سے 10 گنا کم بھی نہیں ہے، 100 گنا کم ہے، 100 گنا کم ہے۔ تو یہ اس کو کمی کہہ رہے ہیں، بیسکلی یہ ڈیولپڈ کنٹری کی کمی کے پیچھے چھپ رہے ہیں۔
اور سر کتب بھائی سب سے زیادہ ظلم والی بات کہ ہم غریب ملک ہیں، یہ سب سے زیادہ جھوٹ ہوتا ہے۔ ایک 300 کنال کے گھر کے اندر 2 ارب روپے کا جو پر ایئر لگاتے ہیں اپنے گھر کے اوپر، وہ آ کے ٹی وی پہ بتا رہے ہوتے ہیں ہم غریب ہیں۔ کیا اس پوری وبا کے اندر میں ایک سٹیٹمنٹ دینا چاہوں گا کہ پوری وبا کے اندر کیا کسی سیکٹری کسی منسٹر کا 1 لیٹر تیل بھی کم ہوا ہے؟ لیکن جو ڈاکٹرز ہیں ٹھیک ہے ان کو ہم پی پی نہیں دے سکتے ہیں، ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں۔ یہ وسائل امیر لوگ غریب کو بتاتے ہیں کہ ہم غریب ہیں، تاکہ غریب یہ ایکسیپٹ کر لے کہ میں غریب ہوں اور مجھے نہیں مل سکتا۔ لیکن امیروں کے تو ویسے کی عیاشی چل رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس وقت میڈیا پرسنس کے نا ویسے 50% آئل جو ہے نا وہ پیٹرول جو ہے وہ کٹ کر رہی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہماری موبلٹی بھی کم ہوئی ہے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے اور اس پہ اعتراض بھی نہیں ہے۔ آپ کی اس وقت بنیادی ضرورت کیا ہے اسپتالوں میں؟ ہماری اس ٹائم جو بیسک ریکوائرمنٹ ہے یہ پی پی ای ہے، پرسنل ہماری اپنے لیے اکوپمنٹ چاہیے۔ پی پی سے مطلب ہے پرسنل پروٹیکشن کا آپ کے پاس جو سامان ہے وہ ہونا چاہیے۔ ایگزیکٹلی وہ ہونا چاہیے، اور وہ سٹینڈرڈ کے مطابق ہونا چاہیے۔ سٹینڈرڈ کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں سب سٹینڈرڈ دے لیں، سٹینڈرڈ کے مطابق وہ فیس شیلڈ، وہ گلوز، وہ کور، وہ ڈبل کٹ، یہ تو ہم تو سوچتے نہیں ہیں۔ ہم جو عام سوٹ مانگ رہے ہیں وہ عام WHO کے کرائٹیریا سے بھی کم مانگ رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں آپ کو وہ ریکگنائز ہی نہیں کر کے دے رہا، وہ جو سوٹ آپ پہن رہے ہیں جو فیصل آباد اور سیالکوٹ کے اندر سلے جا رہے ہیں وہ ریکگنائز نہیں ہے، نہیں کر کے دے رہا ہے، نفسیاتی طور پہ وہ پہن لیا۔ لیکن ہم وہ مانگ رہے ہیں کہ ہم یہ دے دیں تاکہ ہم لوگ ایٹ لیسٹ ہمارے اندر کانفیڈنس ہے۔ ایک ایمانداری سے بتائیے گا، ایک ججمنٹ کے طور پہ آپ کے خیال میں جب ایک محلے کے اندر ایک پیشنٹ آ جاتا ہے تو محلہ جو ہے پورا کا پورا محلہ جو ہے وہ ونربل ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ اب کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہسپتال میں 85 لوگ آ رہے ہیں جو کیریئر ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیریئر ہیں، آپ کتنے ونربل ہیں؟ یہ تو آپ کے سامنے ہی ہے نا کتب بھائی کہ ہم کتنے ولنریبل ہیں، کہ اب ہمارا مور دین 100+ پر ڈاکٹر انٹریکشن ہوتا ہے۔ اب ہمیں نہیں پتا کہ اس میں سے 50+, 60+ جو ہیں یہ سمپٹومیٹک کیریئر ہیں، یہ پازیٹیو ہیں، تو ہم تو بہت زیادہ ولنریبل ہیں اس کے لیے۔ بیٹا ذرا مائک اس کو بچی کو دینا۔ بیٹا یہ مجھے بتاؤ کہ آپ لوگ ابھی چھوٹے ہو، آپ کو کبھی ڈر نہیں آیا کہ ہم اتنے ونربل سسٹم میں کہاں پڑ گئے؟ اس سے بہتر تھا کہ IT اسپیشلسٹ ہوتے، گھر بیٹھے پیسے کما رہے ہوتے۔ سر کیا یہ چاہتا ہے کہ ڈاکٹرز آر دا چوزن ون، تو اس کے لیے اس حساب سے ہم اب فیلڈ چینج، اب ایٹ دس پوائنٹ ان لائف ہم فیلڈ چینج کر کے کہاں جائیں؟ ہمارے پچھلے جو 10-15 سال کی، خدا کی قسم کہیں نہ جانا، تو یہ تو ہم سوچتے ہی نا، ہم آگے کی طرف موو فارورڈ کر کے سوچتے ہیں، ہم پیچھے نہیں سوچتے ہم کاش یہ کر لیتے، کاش ہم ابھی کے لیے سوچتے ہیں ابھی پینڈیمک آیا ہم نے اس سے کیسے فائٹ کرنا ہے۔ ہم ڈر نہیں سکتے، ہم اگر پیچھے ہٹیں گے تو کون دیکھے گا؟ آپ ڈرنا افورڈ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، ڈرنا افورڈ نہیں کر سکتے۔ یہ بتاؤ کہ کبھی رات کو خوف آیا ہے اکیلے لیٹے ہوئے کہ کس عذاب میں اگر میں بیمار ہو گئی تو ماں باپ تو یہاں پر ہیں بھی نہیں؟ جی بالکل، کیوں نہیں آیا؟ ابھی بھی مجھے یہ تھا کہ ہم باہر جا رہے ہیں پروٹیکشن کے لحاظ سے، پینڈیمک ہے تو اس کے لیے کیا میجرز ہیں کہ ہم کانٹیکٹ کسی طرح نہ ہو۔ ہاسپٹلز آتے ہیں ریڈ زون میں، روز صبح جانے سے پہلے پیرنٹس دعائیں ٹھوک کے جاتے ہیں کہ ہماری بیٹی جا رہی ہے، لیکن وہ ڈر کے اب بچوں کو گھر نہیں بٹھا لیتے، سلام ان پر ہے۔ ہم اپنی زندگی کو اس لیے آگے کی طرف لے کے جا رہے ہیں، ہمیں مسیحا بنایا گیا ہے، ہمیں کسی کا خیال رکھنا ہے، احساس کرنا ہے۔ اب کوئی ہمارا احساس نہیں کر رہا، ہمارے پیچھے اللہ تعالیٰ ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ جو لوگ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہ سب دیکھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ تمہیں لگتا ہے تمہارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے؟ کیوں نہیں ہو رہی؟ میرے ساتھ، میرے کولیگز کے ساتھ، سب کے ساتھ ناانصاف۔ جو لوگ آپ کو تنخواہ ملتی ہے؟ نہیں ملتی سر۔ مجھے معاف کر دیں، ادب تو یہ تنخواہ ملتی ہے سر؟ یار مجھے معاف کر دیں یار، مجھے یہ بتاؤ تنخواہیں ملتی نہیں ہے، ریڈ زون میں ہو اور کام کر کیوں رہے ہو یار؟ سر دیکھیں، ایک تو ہمیں 2 چیزیں سیاستدانوں نے ہمارے ساتھ کیا، ایک تو ہمیں چیزیں پرووائڈ نہیں کی، اس کمی کو چھپانے کے لیے ہمیں پولیٹیسائز بھی کیا، ہمیں بدنام بھی کیا، تاکہ عام عوام ان کو گالیاں دے، ہمیں گالیاں نہ دے۔ یہ دونوں کام سیاستدانوں نے کیے۔ ہم چیختے ہیں، دیکھیں آج سارے ہاسپٹل کھلے ہیں، ہم ہنگر کیمپ لگا کے اپنی جانوں پہ ظلم کر کے ہم لوگ احتجاج کر رہے ہیں، اس پہ بھی ہمیں گالیاں پڑ رہی ہیں۔ آپ مانگ میرے لیے رہے ہیں، مانگ میں آپ لوگوں کے لیے، میرے لیے مانگ رہے ہیں، عام عوام کے۔ اگر وینٹیلیٹر، اچھا کتب ایک چیز، میرے ساتھ آپ کے بڑے پروگرام ہو گئے، آپ ذرا غور کریں پچھلے سالوں جو ڈیمانڈس ہم کرتے تھے آج پوری ہوتی تو کیا عوام کو نہ ملتی سب کچھ؟ بہت شکریہ بچوں، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ میں بڑی ایمانداری سے ہاتھ باندھ کے اپنے ڈاکٹر بچے اور بچیوں سے کہہ رہا ہوں کہ خدا کے واسطے چاہے جو بھی ہو رہا ہو، لیکن آپ کے پاس جو ایمان کی طاقت ہے یہ بہت اعلیٰ ہے۔ اس جگہ سے ہٹنا نہ، کیونکہ حکومتیں آتی اور جاتی رہیں گی، لیکن میں اور آپ
ہم ہیں اصل میں وہ پاکستان جس کے لیے جنہ نے اقبال نے خواب دیکھا، جنہ نے جس کی تکمیل کی، اور جس کی ٹھنڈی ہوا انشاءاللہ میرے نبی کو ضرور جائے۔